نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بريدة ابن رمان عن صالح ابن خواب امن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاء صلاة الخوف. اس حدیث میں تھوڑی تفصیل ہے اور اس کا عنوان ہی ہے صلاۃ الخوف، ڈر والی نماز، جس میں جان پر کھیل کر کے نماز ادا کی جاتی ہے. بالفاظ دیگر کبھی کبھی اپنے خون میں نہا کر کے نماز ادا کی جاتی ہے. ہم کو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں تکلف ہو رہا ہے. ابھی کیا بتاؤں آپ کو کیا کچھ ہو رہا ہے. اپنے خون میں نہا کر کے نماز پڑھنا اور ہے، اور حوض کے پانی سے، نہر کے پانی سے، سمندر کے پانی سے، آسمان کے پانی سے، چشمے کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا اور ہے. یہ تو کہ نماز ہے، کیا برابری ہو سکے گی صحابہ سے؟ صرف اذان میں بھی برابری نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، جسے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی ضرور کوشش کی. اس میں شک نہیں. جو کچھ ان کے پاس مبلغ علم تھا اس کو استعمال کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ الفاظ معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. آج بھی اذان ہو رہی ہے نا، ہر مسجد میں مینارے سے ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہل و حرم میں ہو رہی ہے، عرب و عجم میں ہو رہی ہے، سب جگہ ہو رہی ہے نا. لیکن مینارے ہی پہ چڑھ کے ہو رہی ہے نا، کہ سرحدوں کی حفاظت پر ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے لفظ وہی ہے جو مینارے سے چڑھ کے مؤذن پڑھتا ہے، جسے بانگی آپ کہتے ہیں، وہی مجاہد بھی انہی لفظ کو دہراتا ہے سرحد کی حفاظت کے لیے. کہا دونوں کی اذان برابر نہیں ہے تو دونوں کی نماز بھی برابر نہیں ہے. پھر نبی اور غیر نبی کیسے برابر ہو گئے؟ ان سے ذرا پوچھیے گا. یہ بہت پابند سنت بنتے ہیں. انگلی پہ خراش نہیں آئی، کبھی فوج کی کمان سنبھالی ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے؟ آپ نے جھک مارتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. یہ سچ ہے کہ علماء نے ممالک کی آزادی میں قربانی دی، لیکن کبھی فوج کی کمان بھی سنبھالی ہے؟ جس کے نصیب میں تھا انہوں نے سنبھالا، خلفاء نے سنبھالا، امام نے سنبھلا. جن کے نصیب میں ہو، جس کے نصیب میں وہ پھر سنبھالیں گے. ذرا گریبان میں وہ ڈال لو. یہی دیکھ کر کے بعض علماء نے یہ کہا کہ صلاۃ خوف کا معاملہ صرف حضور تک تھا، بعض نہیں، لیکن اس کو لیا نہیں گیا. جمہور فقہا کہتے ہیں آج بھی صلاۃ خوف ہے، یعنی سب جو زیادہ تھا. لیکن بعض نے یہی کہنے کی کوشش کہ کسی میں ہے یہ جو ہے فوج کی کمان سنبھالے. پھر جو انگلی پر خراش تک نہیں آنے دیتے وہ مدعی سنت ہے. ذرا دیکھو تماشا، حضور نے بہت سارے غزوات میں خود کمان سنبھالی. فوج کی کمان حضور کیا آتا ہے. اور جب جنگ ہوئی تو کچھ جنگوں میں آپ کو زخم بھی آئے. جنگ احد میں بہت زیادہ زخم آیا، آپ کی پیشانی لہو لہان ہو گئی، آپ کے دانتوں کو بھی صدمہ پہنچا. اگلی جان جو تھے سمجھے ہے طاقت آپ میں کھڑے ہونے کی، کمان سنبھالنے کی بات کر رہا ہوں. اور کچھ چلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دان و رسن کا. سمجھتے صاحب ایسے ہوتے ہیں. آج جو حدیث سننے جا رہے ہیں وہ ہے ذات الرقاء. یہ سن 5 ہجری میں واقع ہوئی تھی یہ جنگ. حضور مشکل سے گھر بیٹھتے تھے، دین کا کام باہر نکل کے کرتے تھے. اب یہاں آرام سے گھر میں بیٹھنے کا پورا بندوبست ہے. کیا بتاؤں مجھے، پورا بندوبست سن 5 ہجری میں. اس کا نام ذات الرقاء کیوں ہوا؟ صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، پٹیاں بندی تھی. سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلے تھے کہ کسی طرح سے سرحد کی حفاظت ہو. ایسی زمین چل رہے تھے جو بہت ککڑی تھی، وہ پتھری تھی. بعض کے تو ناخن نکل گئے تھے، پٹی بندی تھی صاحب. جس دین کو انہوں نے خون سے سینچا ہے، جو پانی سے بھی سینچنے کو تیار نہیں ہے، اب کیا بتاؤں. وہ مدعی سنت ہے. اب یہ راز کس طرح تمہیں کہوں. اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے سر، وہ سن لیجیے آپ بس. وہ کہتا ہے آن راز کی در سینہ نہانست نوازست. بہت سارے راز ایسے ہیں
جو سینے میں مدفون ہے. اب مدفون بول دوں تو آپ سمجھیں گے نہیں یہ کیا چیز ہے. سینے میں دفن ہے, اسی لیے میں قابلیت کم پدھارتا ہوں, آپ مجھے قابل ہو بھی نہیں قابل ہوں. اب آج میں زیادہ تر قابلیت پدھاری جا رہی ہے. جہاں ذرا سا خطرات آتے ہیں فوراً کترا جاتے ہیں, ایسے جیسے سورج صاحب کہاں سے کترا جاتا تھا. کیا بتاؤں, میں سنتا ہوں کبھی, میں نے کہا آپ دیکھو کیسا ہے, کسی طرح سے کترا رہا. چلو سر تو شعر سنا رہا تھا اللہ والے کا, سن لیجیے. وہ کہتا ہے اللہ والا, راز کی در سینہ نہانست نوازست. کچھ راز ایسے بھی سینے میں ہے کہ وہ سینے ہی میں ہے اور وہیں رہنا چاہیے. جب تک سینے میں ہے تب تک ہی راز ہے, باہر نکل گئے تو پھر راز کیسے رہے, اس کو رہنے دو سینے. کہا وہ واز نہیں ہے. لوگوں نے کہا پھر کیسے معلوم ہو کہ وہ راز راز ہے. یہ تخت دار سے معلوم ہوگا. جب ہتھیلی پہ جان لے کے ہم تخت دار پہ چڑھ جائیں گے جب یہ راز کھلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. راز. اب دوسرے مصرے میں کہا راز کی در سینہ نہانست نوازست. یہ واز نہیں ہے, راز ہے. یہ ممبر پر نہیں کہا جاتا, ممبر پر بیٹھا ہوں میں نا, ممبر پر بیٹھا ہوں. ممبر سے واز کہا جا سکتا ہے, راز نہیں. راز تخت دار پر, یعنی سچ بولنے والا تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. آئی بات سمجھ, اس لیے کترا جاتے ہیں. لیکن نبی کی شان بلند ہے, وہ کمان سو. ارے آپ ابھی سنیں گے دوسری حدیثیں ابھی آ رہی ہیں, ابھی اس کو آج سن لیجیے ذات الرقا کو. تو یہ سن 5 ہجری میں ہوئی. آمنا سامنا ہو گیا دشمنوں سے, لیکن جنگ نہیں ہوئی. کبھی ایسا بھی ہوا آمنا سامنا ہوا, طرفین کی طرف سے معلوم ہوا کہ ابھی جنگ چل گیا, جنگ نہیں. وہاں یہ نماز پڑھی گئی تھی صلاۃ خوف, بس ذات الرقا. قربان جائیں صحابہ, وہ زخمی ہو تب بھی حضور کی غلامی, اور بھلے چنگے ہو تب بھی حضور کی غلامی. آیا ایسے غلام نہ کسی کو کبھی ملے نہ ملیں گے. جس کو صحابی کہتے ہیں, وہاں بھی کیا جانا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. نہیں تو بکواس چھوڑ دیتا ہوں, اس کو کچھ معلوم نہیں, بکواس چھوڑ دیتا ہوں, بالکل بکواس چھوڑ دیتا ہوں. صحابی کس کو, وہ صحت مند ہوتے تب بھی حضور کے غلام ہوتے, زخموں سے چور چور ہوتے تو بھی حضور کے غلام ہوتے, ہر وقت حضور کو مر مٹنے کے لیے تیار تھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا, حضرت یوسف کے حسن و جمال پر انگلیاں کٹی تھی نا مصر میں, سنا زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. عشق محبت کی بات ہے. حضور کے عشق میں کیا ہوا, سر کٹا دیا. پھر وہ عورتیں تھیں, یوسف مرد تھے, اللہ نے یوسف کو بچایا, معصوم تھے. ایک طبعی میلان مرد کا عورت کی طرف ہوتا ہے, عورت کا مرد کی طرف ہوتا ہے, طبعی ہوتا ہے. لیکن یہاں جو حضور کے غلام تھے وہ بھی مرد ہیں, نبی بھی مرد ہے. مرد کا مرد کے لیے سر کٹانا اور ہے, یہ سچا عشق ہے, جھوٹا نہیں. اللہ حضرت ایک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب, عرب کے مرد کٹا رہے ہوتے نہیں. کیا بتاؤ صاحب. چلو صاحب پھر تھوڑا سا ترجمہ سن لیں آپ اپنے لائق اور ہمارے جیسے گرے پڑے آدمی کے بیان کے لائق. حضور ہمیشہ باہر نکل کر کے ہی دفاع کرتے تھے اپنا, کبھی کبھی وہیں کیا, مدینے میں رہ کے مدینے کا دفاع کیا. چلیے یہ بریدہ بن رمان سے ہے, وہ صالح بن خباس سے روایت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حضور کی ساتھ نماز پڑھی, جسے حضور نے نماز پڑھائی. کب پڑھائی؟ جب ذات الرقا کا غزوہ ہوا, اس کا نام ہے ذات الرقا. پڑ گئے پٹیاں باندھی تھی نا اس وجہ سے. کچھ لوگوں نے اور وجوہات بھی بیان کی ہیں اس کی رقا کی, اس میں ہم آپ کو نہیں لے جاتے. اچھی بات ہے. کہتے ہیں ایسی نماز پڑھی حضور کے پیچھے, خوف کی نماز پڑھی صاحب. ان طائفۃ صفت معه, ایک گروہ نے حضور کے ساتھ صف لگائی, نماز کی بات چل رہی ہے. ایک نے حضور کے ساتھ نماز کی صف لگائی, معلوم 2 گروہ میں بٹ گئے تھے. ایک دشمن کی نگرانی پر تھا اور ایک حضور کی غلامی میں پیچھے کھڑا تھا. ایک گروہ نے حضور کے پیچھے صف لگائی. وطائفۃ بجانب العدو, اور ایک گروہ جو تھا وہ بالکل نگرانی کر رہا تھا دشمن کی کہ کہیں ان نمازیوں پر ٹوٹ نہ پڑے. نماز پڑھتے دیکھ کر, وہ ہتھیار لے کے تھوڑی نماز پڑھ رہے تھے, ہتھیار ہوتا تھا ان کے پاس, وہ نگرانی کر رہا تھا. 2 صف میں بٹے, ایک نگرانی کر رہا ہے نمازیوں کی جو حضور کے ساتھ نماز پڑھتے, اور ایک نگرانی کر رہا. کس حال میں تھے, یہ کیسی نماز تھی مولا, اور یہ کیسے لوگ تھے. جب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو, رونگٹے کھڑے ہو. ہزاروں رحمتیں ان پر ہو, ہزاروں برکتیں ان پر ہو.
ایسا راستہ اختیار کیا آج کسی کو بڑی مشکل سے ایک قدم چلنے کی طاقت نہیں. بڑے مقدس، بڑے مزکا، بڑے ستھرے سب دکھائی دیتے. بس ٹھیک ہے، خدا سب کو کرے ستھرا. کیا بتاؤں. چلو صاحب، فصلى بالتي معه ركع، حضور نے اس گروہ کے ساتھ جو حضور کے پیچھے نماز میں کھڑا تھا ایک رکعت پڑھائی. ان کو ایک رکعت پڑھائی. اب دو ہی پڑھانا ہے نا، تو ایک رکعت ان کو. پھر کیا ہوا؟ ثم ثبت قائما، جنہوں نے حضور نمازی میں کھڑے ہی رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنی نماز کی. دوسرا طریقہ ہے نماز کا، پہلا جو سنے ہیں وہ الگ ہے. آئی بات سنیں، ایک حضور کے پیچھے پڑھ کے اپنی پوری کر کے نماز، دوسری ملا کر کے حضور برابر نماز میں ہے، کھڑے ہیں برابر. ایسے کیا کھڑا ہونا ہے نبی کا. ہائے ہائے ہائے، یہ مولا اس طرح سے ہمارے آقا کھڑے ہیں. ہم امتی ہیں، غلام ہیں، چاکر ہیں، گئے گزرے. اس نے ایک رکعت اپنی جو رہ گئی تو پوری کی. حضور کھڑے سے ویسے کھڑے، وہ ایک اپنی طرف سے پڑھ رہا ہے، پوری کر رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ اس آئے اور پھر پوری کیا، پھر ایسا چل رہا تھا. یہاں ایسا ہے. ثم ثبت قائما، حضور کھڑے رہے، نمازی میں رہے. واتموا لانفسهم، اور انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی، ایک رکعت ملا کر کے پوری نماز پڑھ لی جنہوں نے پڑھی تھی. ثم انصرفوا، پھر وہ اب چلے گئے دشمن کے مقابلے میں. دشمن کی نگرانی پوری کر چکے ہیں نا. اب جو ابھی تک کھڑے تھے صرف نگرانی کر رہے تھے وہ آ گئے. اب نگراں آ گئے حضور کے پیچھے ایک رکعت پڑھنے کے لیے، کیونکہ ابھی کھڑے ہیں حضور. یہ آ جائیں گے تو دوسری رکعت حضور پڑھائیں گے. ارے ہر کوئی حضور ہی کے پیچھے پڑھنا چاہتا تھا. ایسے غلام کہیں ہم نے نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں اور نہ کبھی سنیں گے. ابھی کیا مطلب نہیں ہے. اب دوسرے لوگ آ گئے، وہ چلے گئے، انہوں نے نماز پوری کر کے چلے گئے. فصفوا رجالهم، جب وہاں سے گئے اب انہوں نے دشمن کی نگرانی بہت شروع کر دی. تو پوری کا پڑھ کے گئے نا. اب دوسرا گروہ جو نگرانی کر رہا تھا، آمنے سامنے تھے نا بالکل، وہ آ گئے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضور جب کھڑے ہو گئے تو انہیں بھی حضور نے ایک رکعت پڑھا دی. ایک ان کو پڑھائی، ایک ان کو. کیا کہنا اس ایک رکعت کا جو حضور نے پڑھائی، ان کو اور ان کو دونوں کو ایک رکعت پڑھائی. اچھا صاحب، جب وہ آ گیا فصلى بهم الركعات التي بقيت عن صلاتي، تو حضور کی جو ایک رکعت باقی رہ گئی تھی اب ان کے ساتھ پڑھی. حضور نے بھی ایک ہی رکعت پڑھی. اگر وہ ایک رکعت پڑھ کے گئے ہیں تو حضور نے ابھی ایک ہی رکعت پڑھی ہے. دوسرے آگے تو ان کے ساتھ وہی دوسری رکعت پڑھی، ایک ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھ. ثم ثبت جالسا، پھر حضور بیٹھے ہی رہ گئے. پہلی رکعت پہ حضور پڑھا کے کھڑے ہی رہ گئے تھے. دوسری جب پڑھا دیا تو حضور بیٹھے ہی ہیں اور پھر بیٹھ کے نماز میں ہے. ابھی ختم نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پورا کرنا ہے اپنی نماز. یہ دو ایک رکعت پڑھ کے یہ اپنی پوری کرنے میں لگے. سمجھے؟ آپ سنو کیا اب ان کا انتظار کریں کہ ان کے ساتھ سلام پھیرے ہم. کیا غلاموں کے لیے آئے تھے. اب بیٹھ کے حضور نماز میں کھانے میں. یا اللہ. ثم ثبت جالسا، حضور بیٹھے رہے، نمازی میں رہے. واتموا لانفسهم، انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی. جب انہوں نے اپنی پوری کر لی تب کیا ہوا؟ ثم سلم بهم، پھر ان کے ساتھ حضور نے سلام پھیرا دیا. شروع ان کے ساتھ کیا سلام، ان کے ساتھ حضور کو بہت سا سلام. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.